बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे तीन तरफ बॉर्डर पे हमने अफ़गानिस्तान वालों से या अफ़गानिस्तान वालों ने हमसे जंग कर रखी है। अब उनको तो फायदा है, वो जंगें करते हैं, उसमें से वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। उनके नौजवान बेचारे खुदकुश हमलों के लिए मौजूद होते हैं। अब इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। उनकी मईशत है, जंग अफ़गानिस्तान की मईशत है। और फिर ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ तो आपने जो पोस्ट कास्ट करना है पूरी दुनिया को, वो आपने नशे के लिए फराहम करना है, हिरन बननी है, आइस बननी है, तो वो जंग को तो वो एक नेमत खुदाबंदी समझते हैं। लड़ते हैं, मारे जाए तो सीधा अपना बम से अपने आप को उड़ा के सीधा वो जन्नत में पहुंच जाते हैं। फिर वो बेशक ला के उनके सामने अमेरिका खड़ा कर दें, रूस खड़ा कर दें, तो उन्होंने तो गुरिल्ला जंग लड़नी होती है। कभी वो मुनज़्ज़म सोसाइटी तो बन ही नहीं सके। अब हमने उनका सामना करना है, और ये जंग पाकिस्तान जीत भी जाए, जंग ख़त्म नहीं हो सकती। उसमें हमारे जनरल शहीद होंगे, जवान शहीद होंगे। अमेरिका को तो इसका फ़ायदा होगा। एक तो इसराइल, भारत और अमेरिका, उनके इंटरेस्ट में है कि इस्लाम को एक तलवार से फैलने वाला मज़हब कह के लोगों के लिए वो निजात दहिंदा बन जाए। अमेरिका तो वैसे अपने दिफाई निज़ाम के हिसाब से भी उसे बेलग्राम भी चाहिए, उसे अफ़गानिस्तान भी चाहिए, उसे वाखान भी चाहिए। तो ये जंग किसी सूरत में भी पाकिस्तान के लिए फ़ायदामंद नहीं है। अब हम कहते हैं जी हमने बहुत एडवांस स्टेजेस के जो वेपन है वो बना के मारने उनको। अब कितने इसके अंदर वेपनरी के अंदर दुनिया जहाँ से बड़े वेपन भी हमारे पास हो जाए, तो अमेरिका यहाँ से वो वेपन्स छोड़ के नहीं गया। अब वही वेपन्स जो हैं वो ड्यूरन लाइन पे पाकिस्तान के सामने नहीं खड़े, तो उनको कोई वेपन्स की लोगों के मरने की
शहर उड़ जाए, काबुल उड़ जाए, उनको उसकी भी परवाह नहीं है। तो एक एलिमेंट है, ये कोई पॉपुलर नहीं है। वो जो तालिबान है पॉपुलर नहीं है। वो कहते हैं हमें नहीं मानते तो हम तलवार से इनको मनवाएंगे, हम इनको कत्ल गारत करके इनको मनवाएंगे, और इस ज़मीन को हम अल्लाह के नाम पर आज़ादी दिलाएंगे, और वहाँ पे अपनी अमारात या सल्तनत कायम करेंगे। इसमें कोई ये हदूद भी नहीं है कि वो तालिबान पाकिस्तानी हैं या अफगानिस्तान के हैं। ये पाकिस्तानी भी उनके साथ बेशुमार हैं, और जब मरते हैं तो सीधा जन्नत में जाते हैं। हमारी जो अफवाज है उसको उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है जैसे बरतानिया के दौर की ये फौजें हैं जो उनके आज़ादी को छीनना चाहते हैं, उनके मज़हब को छीनना चाहते हैं, उनके इस्लाम को छीनना चाहते हैं। ये सूरत हाल जो है, इस जंग को छेड़ने से पहले 1000 बार सोचा होगा हमारे जनरलों ने। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे जर्नैल आज कहते हैं हम वो जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। मुझे आज ही अखबार नवीसों ने पूछा कि आप इस के ऊपर अपना बयान दें, जंग लगी हुई है, पाकिस्तान जो है वो हमारी फौज भी लड़ रही हैं, आपके पाकिस्तान पे जो जंग हो रही है, आप इसको क्या कहेंगे। मैंने उनको यही कहा जो अभी आपसे मैंने अर्ज किया है, लेकिन हकीकत तो आप देखें तो सही। आज मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो हमारी मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद करके सिर्फ एक दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था। तो मैंने शोर किया कि भाई जुमे को यहाँ एक छोटा सा कस्बा है मखदूम रशीद, उसकी सिक्योरिटी आप ये कर रहे हैं। मैं एक जो फाली ज़दा आदमी हूँ, मैं मस्जिद में आता हूँ, मैं करीब तरीन जो सफ़ें बंधी हुई होती हैं वहाँ तक बमुश्किल पहुँचता हूँ। आपने मेरा रास्ता, वो छोटा सा रास्ता 1 किलोमीटर का बना दिया है। वहाँ से गाड़ी आओ, वो दरवाजे के बाहर खड़ी करो। तो यही पाकिस्तान को इतना ज़्यादा हम जो सिक्योरिटी कहाँ कहाँ आप प्रोवाइड करेंगे। कोई देखिए ना, मखदूम रशीद जैसा कस्बा छोटा सा, उसकी एक मस्जिद का हाल सुना रहा हूँ। यहाँ तो कोई 25 से 30 एक मस्जिदें हैं जहाँ जुमा होता है। किसकी पर आप सिक्योरिटी कैसे करेंगे। ये तो मैं इसको लाइटर साइड भी कह ले, लेकिन इसके ऊपर बेस करता है हमारा मेंटेलिटी। अब जो हमारी सरहदों पे हो रहा है, इससे पाकिस्तान की मईशत भी, और फिर आप चलो और चीज, क्या पाकिस्तान से स्मगलिंग रुकी हुई है? क्या पाकिस्तान से जो ड्रग्स हैं,
جو ویپن ہیں وہ کراچی تک پہنچ نہیں رہے، بلکہ پہلے سے ان کے اعداد و شمار ان جنگ کے دنوں میں اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ ایک ایسا ملک ہیں، بار بار کہتا ہوں آپ کو کہ ہمارا فرق جو ہے افغانستان کا ہمارا، وہ بھی اسلامی ملک ہے، ہم بھی اسلامی ملک ہے، اور وہ جب ان کا جھنڈا ہم اتار رہے ہوتے ہیں اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو ہمارا جو آئی ایس پی آر کا کون ہے احمد شریف، وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی ہم نے اس جھنڈے کو آرام سے لپیٹ کے عزت کر کے، آپ آپ جو اس جھنڈے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے پوری مسلمان قوم دنیا کی جو اس کلمے کی عزت احترام کرتے ہیں، تو آپ کو اس طرح اتار کے رکھنے سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو اس کو عزت احترام پیش کر رہے ہیں، افغانستان کے جھنڈے کو ہم اس کی بےعزتی نہیں کر رہے۔ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ یہ جنگ دیکھیں، وہاں پہ پاکستانی جھنڈا میرے لیے سب سے جھنڈوں سے محترم ہے۔ میں زندگی بھر یہی کہتا ہوں کہ میں اسے تمام پرچموں سے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اب ایک کلمے کے وہ جھنڈے کو آپ اسٹور میں ڈال رہے ہوں، یا آپ کل کو ان پڑھ آدمی کیا کر رہا ہوگا، لیکن آپ کو جو اس کی بنیادی ہماری عقیدت کی بات کر رہا ہوں وہ ہماری ہی ہے۔ اس لیے یہ صورت حالات ٹھیک تو جبھی ہوگا جو آپ جرنیل ہماری جان چھوڑ دیں گے، آپ فاتح ہوں گے تو ایک اور زیادہ فیلڈ مارشل نکل آئے گا، 10 سال اور آپ 20 سال 40 سال بلکہ 78 سال آپ ہمارے سر پر مسلط ہو جائیں گے۔ یہ بھی کوئی اچھی صورت نہیں بنتی، آپ ہماری جان چھوڑیں۔ دیکھیں کئی بے شمار لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان جگہوں کا کنٹرول دے دیں، اس کے بعد جو ہے آپ پاکستان کے اندر اسلحہ یا خود کش حملہ آور بھی اندر جا کے دکھائیں۔ آپ روک بھی نہیں پا رہے، خود کش حملہ آوروں کو ابھی بھی بتا رہے جی لاہور کے اندر تو ایک آ کے بیٹھا ہوا ہے، فلاں تاریخ تک بیٹھا ہوا ہے، لاہور کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا۔ یہ آپ اپنی قوم کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں، یہ نہ کریں، آرام سے سوچیں۔ اس ملک میں آپ کے بچوں نے تو نہیں رہنا ہے، وہ تو جا چکے۔ آپ دیکھیں کتنے جنرلوں کے لوگ رہتے ہیں امریکہ میں، کینیڈا میں، فلاں میں۔ تو ہم نے تو رہنا ہے یار، ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ جو ہم غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں، ہم تو نہیں یہ افورڈ کر سکتے کہ وہاں جا کے ہمارے بچے رہیں، ان کی پراپرٹیز ہوں، ان کی ایجوکیشن کی چیزیں ہوں، اور آپ بھی ایک دن ہار کے یا جیت کے جنگ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اپنے بچوں کے اندر۔ تو آپ کے بچے تو وہاں ہیں،
جو باقی نہیں وہ پھر چلے جائیں گے. ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے اس کو اتنا مذاق میں نہ لیں، پلیز مذاق میں نہ لیں. میں ایک ایک چیز دیکھ رہا ہوں، ایک ایک ایونٹ کو ساری رات جاگ کے دیکھتا ہوں، سیری تک دیکھتا ہوں، پھر دن چڑھے پھر دیکھنا شروع کر دیتا ہوں سوشل میڈیا پہ، اپنے ٹی وی کے اوپر. میرا کنسرن ہے پاکستان کے 25 کروڑ آدمی جو ہیں وہ لا تعلق نہیں ہیں. آپ لا تعلق ہیں، جیت جائیں تب بھی زندہ باد، ہار جائیں تب بھی زندہ باد. یہ قوم کو اس طرح تقسیم نہ کرو. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. اس طرح نہ کرو. اس ملک کے اندر آپ تو اس تھوڑا سا ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اقتدار سے قوم کے جو مینڈیٹ ہے اس سے قوم کہہ رہی ہے ہمارا مینڈیٹ مانو. آپ عمران کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیتے ہو، اس کی بہنیں دھکے کھا رہی ہوتی ہیں، گٹروں کے اندر گر رہی ہوتی ہیں. مجھے ان کی پارٹی کے اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں علیمہ کس مقصد کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، وہ تو اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی ہے نا. تو ان کو بھی آپ باقاعدہ جتنی جنگ آپ افغانستان کے خلاف لڑ رہے ہیں اس سے 2 گنا زیادہ سوشل میڈیا پہ لڑ رہے ہیں علیمہ کے خلاف، عظمیٰ کے خلاف، نورین کے خلاف. اللہ کا بندہ اللہ کا نام مانو. نورین وہ بیچاری مجھے پتا ہے اور روزہ اور نماز کی پابند ہے، وہ ہمیشہ پردے میں رہتی ہے. عظمیٰ جو ہے وہ تبلیغی جماعت کی ہے، باقاعدہ اپنے بھائی کے لیے تو دھکے کھائیں گی. تو پھر ہماری اندر کی پارٹیوں کے اپنے رولے ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کسی کے ہاتھ میں کھیلنے لگ جائیں. جو عمران نے ان کو طاقت دی ہے، پاور دی ہے، اور یہ پاور عوام نے عمران خان کو دی ہے. آپ اسی پاور کے اندر اس کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے ان کی بہنوں کو کہیں کہ جا کے گھر بیٹھیں تو نہیں بیٹھیں گی. ان کا بھائی ہے، اور بھائی بھی 73 سال کا، جس کی آنکھ جا رہی ہے. اپنے اس بوڑھے جواں ہمت بھائی کے لیے وہ خود بھی جواں ہمت ہو گئی ہیں، وہ بھی بوڑھی خاتون ہے. یہ علیمہ بھی 70 سے اوپر ہے، بس اس سے بھی زیادہ. نورین بھی 70 سے زیادہ ہے. بوڑھی عورتیں ہیں، وہ اپنے دھکے کھا رہی ہیں، ان کو گٹروں میں کھیل رہے ہیں اس وقت جبکہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ اس جنگ کے جیتنے یا ہارنے کے نتائج کے بغیر کہ کیا ہوگا، پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ماریں، اس کی بہنوں کو ماریں، عمران خان کو ماریں. جو اور بات کرنے والے ہیں ہم جیسے جو ایک ایک آدمی کو کہتے ہیں پکڑ کے مارو ان کو. آپ نے تو خدا سے بھی نہیں ڈرنا. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کرم کرے گا، مسلمانوں کا خون بہتا ہے اور افسوس ہوتا ہے.
میں تو اگر انڈیا کی کا خون بھی بہتا ہو، ہمارے لوگوں کو بھی خون ریزی پہ مجبور کیا جائے جنگوں پہ، پھر بھی میں تو ان کے خون ہونے کو بھی بیٹھ کے روتا ہوں. میں تو غزہ کے جو ظلم دیکھتا ہوں اور جتنے ہو رہے ہیں صفائے ہستی پہ کبھی ہوئے نہیں ہیں غزہ کے اندر، لیکن پھر بھی جو دو وہ یہودی جو انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اپنی غاروں میں سرنگوں میں ان کے لیے بھی روتا ہوں. تو یہ میں اپنے جرنیلوں سے کیا مانگ سکتا ہوں، اور مجھے دے بھی کیا سکتے ہیں، جیلیں. یہ دارالرسل اس کے عادی ہم اتنے ہو جاتے ہیں جو اس طریقے کا احساس دل رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جیلوں میں جانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. اس دارالرسل کے رستوں سے ہمیں آپ بچا بھی نہیں سکتے، ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن پھر بھی خدا را انسانیت کا سبق سیکھو.